اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر میڈیا بریفنگ کر رہے ہیں. اوکے. 2008-9 میں جب یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم نے جو 9/11 کے بعد شروع ہوئی تھی، تو 2008-9 میں ہم نے افواج پاکستان نے ایک مفصل اور جامع کمپین پلان ترتیب دیا. تو سپٹمبر 2008 میں یہ جو کمپین تھی، ملٹری کمپین، یہ باجوڑ سے شروع ہوئی، آپریشن شیر دل سے. اس کے بعد ہم مومند میں گئے، پھر سوات میں آپریشن رائے راست ہوا. اس کے بعد ہم ساؤتھ وزیرستان میں رائے نجات اور رائے حق کیا. اس کے بعد خیبر کرم اورگزئی میں ایک پلان کے تحت ہم نے یہ آپریشن شروع کیے، اور 6 سال کے عرصے میں ہم جون 2014 میں جو نارتھ وزیرستان کا آپریشن تھا ضرب عضب کے نام سے، اس سے ہم نے شروع کیا. جو ضرب عضب تھا، اس میں اسینشلی جو کنائٹک آپریشن تھے وہ نارتھ وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں کیے گئے، جبکہ ملک کے باقی حصوں میں آئی بی اوز اور کومبنگ آپریشن کیے گئے. میں نے یہ جو تھوڑی لمبی کہانی آپ کو کمپین پلان کی بتائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ آج امن و امان کی بہتر صورتحال میں ہم جو سانس لے رہے ہیں، یہ اچیومنٹس اوور نائٹ نہیں ہوئیں. یہ اچیومنٹ کسی ایک فرد یا کسی ایک ادارے یا سیکیورٹی فورسز کے کسی ایک حصے کی اچیومنٹ نہیں ہے. اس اچیومنٹ میں پاکستان کے ہر فرد نے اپنا حصہ ڈالا ہے، ہر ادارے نے اپنا حصہ ڈالا ہے، سیکیورٹی فورسز نے اپنا کام کیا ہے. اور اس سفر میں ہم نے مجموعی طور پر 70,920 پاکستانی خون کی قربانیاں دی ہیں. اس میں سے 21,839 جو ہیں وہ شہید اور 49,081 زخمی شامل ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملکوں کی آزادی اور خود مختاری قربانیاں مانگتی ہے. ہم بحیثیت قوم یہ قربانی دیتے آئے ہیں، دے رہے ہیں، اور جب تک ہم اپنے ملک کو اس جگہ پہ نہیں لے جاتے جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے، ہم انشاءاللہ یہ قربانیاں دیتے رہیں گے. ضرب عضب میں بنیادی طور پر نارتھ وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں آپریشنز کیے گئے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. ابھی تک ملک بھر میں 26,000 سے زائد آئی بی اوز اور کومبنگ آپریشن جو ہیں وہ کر چکے ہیں ہم، اور امن و امان کی بہتر صورتحال جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. قبائلی علاقے اور خیبر پختونخوا سمیت پاکستان کے وہ علاقے جہاں شدت پسندی عروج پر تھی، آج آپ میں سے میڈیا وہاں گیا ہے، دیکھا ہے کہ وہاں سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے، اسکول کام کر رہے ہیں، ہسپتال کام کر رہے ہیں. تو امن کی فضا جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو رہی ہے. جب ضرب عضب شروع ہوا تو وہاں کے جو ہمارے قبائلی بھائی تھے وہ وہاں سے عارضی طور پر منتقل ہو گئے تھے. ان میں سے 84% جو ہیں اپنے اپنے گھروں کو واپس آ چکے ہیں، اور جو باقی افراد ہیں ان کی واپسی کا عمل جو ہے وہ تیز کیا جا رہا ہے. ان میں سے جو بارڈر کے نزدیک رہنے والے ہمارے قبائلی بھائی تھے وہ اپنے افغانستان کی طرف سرحد کے پار اپنے عزیزوں کا عرب جاننے والوں کے طرف چلے گئے تھے. اب چونکہ ہماری طرف علاقے میں امن کی صورتحال بہتر ہے تو ان کی واپسی کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے گھروں کو واپس آ جائیں. اس تناظر میں ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ افغانستان میں بھی جلد از جلد امن کی وہ صورتحال پیدا ہو کہ جو افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں وہ بھی اپنے گھروں کو اپنی خواہش اور مرضی سے واپس جا سکیں. ضرب عضب کے سلسلے میں ہم نے پاکستان افغانستان بارڈر پر بھی سیکیورٹی صورتحال کے لیے کچھ انتظامات کیے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تورخم اور چمن میں جو کراسنگ پوائنٹس ہیں اس پہ ایک میکنزم جو ہے وہ ان پلیس کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایف سی جو 2001 میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو تقریباً 34,000 کے قریب ایف سی کے ٹروپس پاکستان افغانستان سرحد کے اوپر لگے ہوئے تھے، اور اسینشلی وہ اینٹی اسمگلنگ ڈیوٹی پہ لگے ہوئے تھے. اب وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ بارڈر کی صورتحال سیکیورٹی کی طرف ہماری توجہ ہو گئی، تو اب ہم نے جو ایف سی ہے اس کے لیے وہاں پہ نئے قلعے تعمیر کیے ہیں، ونگز کے لیے، ہیڈ کوارٹرز کے لیے نئی چیک پوسٹیں بنائی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی سائڈ پہ جو بارڈر میکنزم ہے، بارڈر کوآرڈینیشن ہے، سیکیورٹی ہے، وہ بہتر ہو گئی ہے. اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ افغانستان کی طرف بھی بارڈر کوآرڈینیشن، بارڈر مینجمنٹ کے سلسلے میں اقدامات کیے جائیں، تاکہ دونوں طرف مضبوط بارڈر سیکیورٹی میکنزم ہوگا تو ہم دہشت گردی کو بہتر قابو کر سکیں گے. اس سلسلے میں پاکستان نے ایف سی کے 29 مزید ونگ جو ہیں وہ بھی ریز کیے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے چند سالوں میں جو ایف سی نے اور سول انتظامیہ نے اور دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر بلوچستان میں جو آپریشن ہوئے ہیں اس سے بلوچستان کے امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے.
जब से सीपैक का मसला शुरू हुआ है, आपने देखा है कि जो पाकिस्तान दुश्मन नासिर हैं उनकी बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ तेज़ करने की ख्वाहिश भी बढ़ती जा रही थी। राव और NDS की पुष्टपनाही के साथ दहशतगर्द जो कार्रवाइयाँ कर रहे थे, इसको बहुत बेहतर और मौसर अंदाज में चेक किया जा रहा है। बलूचिस्तान में अभी तक 3000 से ज़ायद IBOs जो हैं वो किए गए हैं। सिर्फ 2016 में आर्मी, FC और पुलिस के तकरीबन 190 जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, जबकि 376 पाकिस्तानी शहरी भी शहीद हुए। बलूचिस्तान में तरक्याती काम भी जारी हैं। सीपैक और ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद हैं। FWO ने इस सिलसिले में बलूचिस्तान भर में 870 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल फैला दिया है और इसमें भी मज़ीद काम हो रहा है। कामयाबी के सफ़र में हमारे बलोच भाइयों का ताउन और कुर्बानियाँ काबिल कदर पहलू हैं। पिछले 2 सालों के दौरान रेंजर्स ने कराची में कामयाब ऑपरेशन किए हैं, जिससे कराची के हालात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग के वाक़े में 90% तक कमी हो चुकी है। स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो जारी हैं। इस सिलसिले में रेंजर्स, सिंध पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कराची के शहरियों के तावन से अपना काम जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। कराची में अब तक तकरीबन 9000 के करीब ऑपरेशंस किए गए हैं। इसमें रेंजर्स के 33 शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। रेंजर्स के साथ साथ सिंध पुलिस और सिविल इंतज़ामिया ने भी इस ऑपरेशन में काबिल तहसीन किरदार अदा किया है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कामयाबी तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान बेमिसाल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का नतीजा है। आपने देखा है कि पाकिस्तान जो है वो हर मरहले में पाकिस्तान फ़ौज के शाना बशाना रही है, जबकि पाकिस्तान नेवी ने अपनी साहली सरहदों का भी है और इसके अलावा जो इंटरनेशनल टास्क फोर्स है उसके साथ मिलकर भी ग्लोबल लेवल पर टेररिज्म के ख़िलाफ़ कंट्रीब्यूशन की है। मुसल्लह अफ़वाज का बाहमी रब्त और पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज पर भरपूर एतमाद हमारा कीमती असासा है। यहाँ मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारी ये जंग अभी जारी है। कामयाबी को दायमी नताइज और अमन की तरफ लेकर जाना है। IBOs और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहेंगे ताकि बचे खुचे दहशतगर्दों और उनके सूलत सफाया किया जा सके। जब तक अवाम हमारे साथ हैं, अल्लाह के फजल करम से हम किसी भी ख़तरे का कामयाबी से मुकाबला कर सकते हैं। लेट मी टेक यू टू इंडिया जेंटलमैन। भारत हमारा हमसाया मुल्क है। हम किसी से जंग नहीं चाहते, क्योंकि जंग मसाइल का हल नहीं है। हम तमाम तस्फिया तलब मसाइल का बशमूल कश्मीर, यूनाइटेड नेशन की करारदाद और बातचीत के ज़रिए उसका हल चाहते हैं, मगर अमन की इस ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। पिछले 3 साल में LOC और वर्किंग बाउंड्री पर मजमूई तौर पर 945 सीज़ फायर वायलेशंस की गई हैं। सिर्फ पिछले 4 माह में 314 खिलाफ वर्जियाँ हुई, जिसके नतीजे में 46 पाकिस्तानी शहरी शहीद हो चुके हैं। जवाबी कार्रवाई में 40 भारतीय फ़ौजी भी हलाक हुए। इंडिया ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कर रहा है, यानी मकबूजा कश्मीर में जारी बर्बरियत से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। इंडियन आर्मी चीफ ने हाल ही में कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन से मुतल्लिक भी बयान दिया है। जब इंडिया कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर काम कर रहा था तो पाकिस्तान की ये अप्रीहेंशंस थी कि वो ये कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है और इंटेंशंस किसी वक्त भी तब्दील हो सकती हैं। अब जबकि इंडियन आर्मी चीफ ने इस कैपेबिलिटी की एक्नॉलेजमेंट दे दी है, तो साथ ही साथ उसको इंटेंसीफाई करने का अंदिया देकर उन्होंने अपनी इंटेंशंस भी ज़ाहिर कर दी हैं। तो हम जब कहते थे कि इंडिया ये कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है, तो अब इंडिया ने उसकी तस्दीक कर दी है। हम मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं, मगर इज़्ज़त और वक़ार पर समझौता नहीं कर सकते। पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने दिफा को मजबूत करने के लिए तमाम इक़दामात करेगा। पाकिस्तान ने हालिया दिनों में बाबर 3 और अबाबील का कामयाब तजर्बा किया है, जो कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा का आईनादार है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम भारत की किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने के अहल भी हैं और हम तैयार भी हैं। किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम अफ़गानिस्तान समेत खित्ते में बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं।
ہم جب اپنی جنگ کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑی ہے، تو خواتین و حضرات، افغانستان کی عوام اور افغانستان کی افواج نے بھی اتنی ہی جنگ لڑی ہے. انہوں نے بھی افغانستان میں امن کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. افغانستان اور پاکستان برادر ہمسایہ ممالک ہیں. ہمیں افغانستان کی صورتحال پر تشویش ہے اور ہم دہشت گردی کی اس جنگ میں اپنے افغان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی ملک اور مذہب سے بالا تر ہے اور ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. افغانستان کے اندر ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں میں پاکستان کسی طور بھی ملوث نہیں ہے. دنیا اور افغانستان کے سنجیدہ حلقے اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر ممکن کارروائی کی ہے. تاہم کچھ قوتوں کا مقصد پاکستان کو ہر صورت مورد الزام ٹھہرانا ہے. دہشت گردی کے خلاف مؤثر آپریشنز کے ذریعے فاٹا میں موجود دہشت گردوں کی تمام پناہ گاہوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. اس دوران زیادہ تر دہشت گرد یا تو مارے گئے یا وہ افغانستان کی طرف فوجوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہاں موجود پناہ گاہوں میں روپوش ہو گئے. ٹی ٹی پی کی قیادت بھی عرصہ دراز سے افغانستان میں پناہ گزین ہے. آرمی چیف نے افغان قیادت سے فون پر بات کر کے حالیہ دھماکوں کی شدید مذمت کی اور قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا. آرمی چیف نے واضح الفاظ میں اپنے عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے اور افغانستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھے گا. آرمی چیف نے بائی لیٹرل بارڈر کوآرڈینیشن اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے سلسلے میں تجاویز بھی دیں اور ہمیں امید ہے کہ اس سلسلے میں مثبت جواب دیا جائے گا. ہم نے بارہا اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. 15 مارچ سے پاکستان میں قومی مردم اور خانہ شماری شروع ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان فوج خانہ شماری کے اس عمل میں سول انتظامیہ کی بھرپور مدد کرے گی. آرمی چیف نے اس سلسلے میں سپورٹ پلان کی منظوری دے دی ہے. تقریباً 2 لاکھ کے قریب پاکستان فوج کے جوان اس عمل میں حصہ لیں گے اور مردم شماری کے دوران جو ہمارے دیگر آپریشنل فرائض ہیں وہ ہم انجام دیتے رہیں گے. خواتین و حضرات، آخر میں 2 اہم باتیں کرنا چاہوں گا. ملک کی سلامتی کا انحصار مسلح افواج کی بہادری، جذبہ حب الوطنی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ساتھ قومی یکجہتی اور آئینی اور جمہوری نظام کی مضبوطی میں ہے. جیسا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہری اپنے اپنے مورچے کا سپاہی ہے. ملک کی مفاد کے لیے سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. قابل افسوس بات یہ ہے کہ چند عناصر بے یقینی اور عدم استحکام کا تاثر دے کر قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. حساس معاملات پر قیاس آرائیاں ریاستی اداروں کے درمیان فاصلے پیدا کر سکتی ہیں. ہم اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دفاع، سلامتی، ترقی اور خوشحالی ہمارے باہمی اتفاق اور تمام ریاستی اداروں کی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں. ہم دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور ترقی اور خوشحالی جیسے بڑے قومی مقاصد کے لیے متحد رہے تو ہی وطن عزیز ترقی کر پائے گا. دوسرا، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کو متحد کرنے اور دہشت گردوں کے نیریٹو کو رد کروانے میں میڈیا کے کردار کو سراہتے ہیں. میڈیا کے ذمہ دار حلقوں اور تنظیموں کو چاہیے کہ وہ غیر ذمہ دارانہ عناصر کی حوصلہ شکنی کریں. پاکستان فوج کا یہ عزم ہے کہ قومی مفاد کو ہر چیز پر ترجیح دی جائے گی اور ریاست کے تمام اداروں کو ملکی مفاد کے حصول کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. یو may ask questions now. You will get a copy. سر جی میں یہ چاہتے کہ آپ نے فرمایا کہ 46 جو ہیں وہ شہری انڈین جو اگریشن ہے اس سے شہید ہوئے ہیں اور آپ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ 40 ان کے فوجی جو ہیں وہ بھی ماری. اس کا کیا میکنزم ہوتا ہے، کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 سر، ٹرمپ کے جو ابھی حالیہ اقدامات ہیں پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، آپ کا اسٹینڈ اس سلسلے میں کیا ہے؟
सब ये सप्लीमेंट्री के साथ दे लें कि आपने बताया कि इंडिया की जानिब से मुसलसल खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं और 4 माह में 300 से ज़्यादा हुई हैं। हम सब्र तहम्मुल की पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं, तो भारत को एक दंदान चिकन जवाब आप कब देंगे? कौन ये सवाल आपसे भी करती है सर। आपका सवाल LOC पे वायलेशन से मुतल्लिक है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हमें कैसे पता चलता है कि वहाँ पे क्या कैजुअल्टीज़ हुई हैं, तो वो एक मैकेनिज़्म है। उनका भी जब कैजुअल्टीज़ होती हैं तो उनके भी आल्दो के जैसे बताया गया कि वो छुपाते हैं इसको, लेकिन जो उनकी कम्युनिकेशन की इंटरसेप्ट्स आती हैं तो उससे हमें पता लगता है कि वहाँ पे क्या कैजुअल्टीज़ हुई हैं। आपने कहा कि इसका जवाब, तो अगर हमारे जवाब से उनके इतने फ़ौजी शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, तो ये भी उसका जवाब है, उसी की बदौलत है। और जब आर्मी चीफ़ ने कहा था कि LOC पे हालात बेहतर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये था कि अगर वायलेशंस होगी तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो ये जो नॉर्मेलिटी आर्मी चीफ़ ने कही थी वो भरपूर जवाब के ज़रिए ही आई है। दूसरा सवाल आपने किया ट्रंप से मुतल्लिक, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आई थिंक दिस क्वेश्चन मोर रिलेट्स टू द फॉरेन ऑफिस, तो वहाँ जाके मौका मिले तो प्लीज़ पूछिएगा। जनरल साहब जी, 1 by 1 प्लीज़। एक तो सर ये बताइएगा कि जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आखिरी हिस्सा है, जो आपने कहा कि एहसास मामला पर क्या सराहियाँ दी जा रही हैं, एज ए इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान आर्मी क्या समझती है कि ये कोई प्लान मूव है या लोग खुद इस हवाले से क्या सराहियाँ कर रहे हैं और बार बार इश्यूज रेज किए जाते हैं, जैसे जनरल राहील की एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से, फिर दीगर चीज़ों से। और दूसरा ये बताइएगा कि ये जो हाफिज सईद साहब के ऊपर पाबंदियों का फैसला किया गया है, आप क्या समझते हैं कि क्या उनके मुल्क के अंदर वो किसी किस्म की दहशत गर्दी में मुलविस थे, नहीं थे, या हुकूमत के इस फैसले पे आपको वोट दिया गया है या नहीं दिया? ठीक, थैंक यू वेरी मच। आपका सवाल है क्या सराइयों से मुतल्लिक और हाफिज सईद पे नज़रबंदी से मुतल्लिक। आप सब मीडिया के लोग हैं, आप सब समझते हैं कि क्या सराइयाँ क्या होती हैं और उससे क्या नताइज हो सकते हैं। तो वो बातचीत मैंने अपनी प्रेस रिलीज़ पढ़ते हुए आपसे कर ली। जहाँ तक हाफिज सईद पे पाबंदी का ताल्लुक़ है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो स्टेट ने नेशनल इंटरेस्ट में लिया है। इसमें बहुत सारे इदारों को अपना अपना काम करना होगा। कल ये खबर आई है, आने वाले दिनों में आपको इससे मुतल्लिक मज़ीद जो है वो तफसीलात पता चलती रहेंगी। थैंक यू जी। आपने अपनी जो आखिरी बात है उसमें बात की है कि आईनी और जमहूरी निज़ाम की बेहतरी के हवाले से कौमी यकजहती की आपने बात की जी, लेकिन बाज़ जो हमारे जमहूरी इदारे हैं, खासकर पार्लिमानी इदारे, उनकी तरफ से ही रियासती इदारे यानी कि फ़ौज के हवाले से सवाल उठाए जाते हैं। वो जो कौमी यकजहती की बात करते हैं, आपकी जानब से बात की गई है कि क्या जो दूसरे जमहूरी इदारों की तरफ से ये एतराज़ात उठाए जाते हैं, मिसिंग पर्सन का एक मामला है, तो मेरी इशारा उस तरफ है। इन चीज़ों को यकजहती के हवाले से और बाहमी रवाबत की बेहतरी के हवाले से किस तरह किरदार अदा कर सकते हैं आप? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 2008-9 से लेके हमने बहुत लंबा सफ़र किया है, जो हम 2017 में आज यहाँ खड़े हैं। ये जो अमन व अमान है, ये को ऐसे ही ओवरनाइट नहीं आ जाता। हर इदारे ने अपना काम किया है, हर फ़र्द ने अपना काम किया है। जैसे मैंने कहा कि 70,000 हमने खून की कुर्बानियाँ दी हैं इस जंग में। तो इसमें जब हम यकजहती की बात करते हैं तो हर फ़र्द जो है वो अपने इदारे के हैसियत से अपना काम करता है। किसी इदारे की शायद ये इंटेंशन नहीं होती कि वो दूसरे इदारे के साथ ख़राब हालात के लिए कोई ऐसा काम करे। मैंने इसीलिए अपने आखिरी हिस्से में कहा कि हमारा ये ख्याल है कि कौमी यकजहती में ही सबकी भलाई है। हम सब ने मिल के काम करना है, पाकिस्तान हम सब का है। सब अपने अपनी हैसियत से अपना अपना किरदार अदा करें और मुल्क की तरफ देखें कि मुल्क ने तरक्की करनी है। अगर मुल्क तरक्की करेगा तो बाकी सब चीज़ें जो हैं वो बाद में आती हैं। थैंक यू जी। वजाहत साहब। So 2 questions. One about your statement about Indian intentions are clear regarding Cold Start. How do you see this play out in the longer run as far as India's conventional and non-conventional build-up जी। the border is concerned? पिछले दिनों में we also heard news that there's over 300 MBTs being lined up on the Pakistan border. जी। There have also been lots of reports from your institution जी। about a aggressive Indian build-up before the Indian Army Chief's statement. जी। Number 1, sir. Number 2, sir, Reuters is reporting that a senior defense ministry official has said
that the arrest of the house arrest of Hafiz Saab has to do something with American pressure under this new administration. You agree with the MOD's assessment, sir? राइट। आपका पहला सवाल है इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के मुतालिक। जो भी फ़ौजें होती हैं वो अपनी प्लानिंग को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करती रहती हैं। इंडिया ने भी ऐसे ही किया। उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाने थे प्लानिंग के लिहाज से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, बी रेस्ट एश्योर्ड दोज़ हैव बीन डन। वो कोल्ड स्टार्ट करें या वो कोल्ड स्टार्ट ना करें, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है वो एब्सोल्युटली तैयार है। शुड दे ऑप्ट टू टेस्ट इट, दे विल गेट द रिस्पॉन्ड। हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि हम किसी से जंग चाहते नहीं हैं, लेकिन अगर जंग इम्पोज की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। सेकंड, आपने बात की कि हाफिज़ सईद का जो डिसीजन है ये क्या किसी गैर मुल्की प्रेशर के अंडर लिया गया है या नहीं लिया गया। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पॉलिसी डिसीजन है। जो आज़ाद कौमें हैं, जो ख़ुद मुख्तार रियासतें हैं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लेती हैं। एंड बी रेस्ट एश्योर्ड के जो भी डिसीजन स्टेट लेगी वो मुल्क की मफाद में लिया जाएगा। और उसके ऊपर जो ज़्यादा बातचीत है, जैसे मैंने कहा कि 1-2 दिन इंतज़ार करें, जो मुतल्लिका ऑफिसेज़ हैं वो इसके ऊपर आपको मज़ीद तफसील बता सकेंगे। जी हारून साहब। आपने कहा कि 26,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं, तो ये पिछले दिनों जो ब्लॉगर्स का किस्सा हुआ कि लापता हो गए जी, तो ये भी उसी IBOs का हिस्सा था किसी तरह से? आप खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। नहीं, ये जो IBOs जिसका जिक्र मैंने आपसे किया, ये ऑपरेशन ज़रब अज़ब का हिस्सा थे जो कि हमने पूरे मुल्क में किए। जहाँ तक ब्लॉगर्स की बात है, मीडिया के सामने है, इसके साथ हमारा फ़िलहाल कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। ब्लॉगर्स की जो एब्सेंस थी उसके साथ कोई ऐसा हमारा सिलसिला नहीं था, और उन्होंने आके जो भी बातचीत की है वो भी आपके सामने है, मीडिया के सामने है। थैंक यू जी। सर पहले कुछ ऐसा ये बात होती रही कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो रही है, पंजाब के अंदर ऑपरेशंस के हवाले से रेंजर्स को एंगेज किया जाएगा। आप क्या समझते हैं इन IBOs के नतीजे में वो ज़रूरत ख़त्म हो गई है या अब भी रिक्वायरमेंट है कि पंजाब के अंदर भी रेंजर्स के ऑपरेशन किया जाए? थैंक यू। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो जंग है हमारी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, ये भी ख़त्म नहीं हुई। हमने इसके बहुत सारे मकासद हासिल कर लिए हैं, लेकिन इसको अगर आपने इंड्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है तो हमें बहुत सा काम अभी करना है। अब इस सिलसिले में जहाँ भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत हुई तो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी के हवाले से अपना मशवरा जो है वो ज़रूर स्टेट को देंगे। फिर स्टेट का जो फ़ैसला होगा उसके मुताबिक ऑपरेशंस किए जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क के किसी हिस्से में ऑपरेशन नहीं हो रहे। जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ ज़रूरत रही है, वहाँ फ़ौज पाकिस्तान ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने IBOs और कॉम्बिंग ऑपरेशन किए हैं, और इवन पंजाब में भी ये हुए हैं। जी राठौर साहब जी, ये एक तो बलूचिस्तान के तनाज़ुर में जाना साहब कुलभूषण यादव पकड़ा गया जी। एक हद तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन आई, उसके बाद कुछ इल्म नहीं, महीनों गुजर गए। एक तो इसके बारे में बताइए कि वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। ब्लॉगर्स की बात की मेरे दोस्त ने, जब इंटीरियर मिनिस्टर इस मुल्क का ये कहे कि इन ब्लॉगर्स की रहाई की कोशिश की जा रही हैं, हुकूमत की ये पॉलिसी नहीं है कि किसी को भी इजहार राय की आज़ादी से महरूम करे, किसी को उठाए, तो इसका मतलब क्या है? दबे लफ्जों में ये बात जा रही है एक जानब, इसको थोड़ा सा इसकी काइंडली वजाहत कीजिएगा। दूसरा, आपने साउदर्न पंजाब की मैं बात करूंगा, पर्टिकुलरली साउदर्न पंजाब के हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि वहाँ पे कौन सी खिचड़ी, कौन सा लावा पक रहा है। साउदर्न पंजाब के बारे में हमने अभी किसी किस्म के कॉम्बिंग ऑपरेशन या बाकायदा या बाज़ाब्ता ऑपरेशन की बात गश्त नहीं सुनी, ना ही हुकूमत पंजाब ने कोई ऐसी रिक्वेस्ट की है। ये क्या मामला है? ठीक, आपने पहला सवाल किया मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर से मुतल्लिक कि उन्होंने ये बयान दिया कि वो इंटेलिजेंस एजेंसी से बात करेंगे कि अब बाजियाब कराएं। तो स्टेट के टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए उन्होंने काम कराना होता है। अगर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने यह कहा कि उन ब्लॉगर्स को बाजियाब कराने के लिए मुतल्लिका अदारों से या जो उनके पास अवेलेबल हैं उनको ढूंढने के लिए, तो वो कार्रवाई करेंगे।
تو اس کی فردر جو وضاحت ہے وہ آپ منسٹری آف انٹیریئر سے کر سکتے ہیں، لیکن ان کا مطلب جو ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں تھا کہ انہوں نے امپلیکیٹ کیا جی کہ ہماری اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے. تو آرمی بھی اسٹیٹ کا حصہ ہے، جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی اسٹیٹ کا حصہ ہیں. تو منسٹر آف انٹیریئر نے جو کہا کہ ان کو بازیاب کرائیں گے، تو جو بھی انہوں نے ایفرٹ کی جو بلاگرز ہیں واپس بھی آ گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا اشارہ جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف تھا یا کسی کی طرف الزام تھا. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم سب ادارے جو ہیں، ہم سب کا مقصد ایک ہے کہ ہم کس طرح آگے مل کے بڑھ کے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. یہ بھی کیا سرائی رہتی ہے. کلبھوشن یادیو کا بھی میں نے پوچھا جی. تھا، اور ساؤدرن پنجاب کا بھی. کلبھوشن یادیو کا کیس جو ہے وہ میڈیا میں ساری انفارمیشن ہے اس کے سلسلے میں حکومت پاکستان نے انڈیا سے رابطہ بھی کیا ہے. کچھ اس میں جو لیگل پروسیسز تھے وہ بھی کمپلیٹ کیے، اور جو اس کا ڈوزیئر تھا وہ بھی بنا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو حکومت پاکستان نے وہ دے دیا ہے. تو وہ ایشو جو ہے وہ پروسیس میں ہے، چل رہا ہے. اس پہ جو فیصلہ ہوگا وہ لا آف لینڈ کے مطابق ہی ہوگا انشاءاللہ. جی جن صاحب، میرا کوشچن ہے کہ جی. اس میں کوئی شک نہیں، پوری قوم اس کا اعتراف بھی کرتی ہے کہ پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف اور بارڈر پہ بے تحاشا قربانیاں دیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے جو لوگ ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں اور جو بارڈرز پہ انتہائی مشکل حالات میں ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. یعنی ان کے بچوں کے داخلوں کا مسئلہ ہے، ان کی رہائش کا مسئلہ ہے. کن کے بچوں کے داخلوں؟ جو فوجی بارڈرز پہ ہیں اور ٹھیک دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ داخلوں کے لیے مارے پھرتے ہیں. ان کی رہائش کا مسئلہ ہے. فوجیوں کی ان کی ویلفیئر پہ بھی کوئی توجہ دی جائے گی؟ فوجیوں کی. جی جی. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویشچن. پاکستان فوج اور مسلح افواج جو ہیں یہ ایک بہت اچھا خاندان ہے. یہ بات پہلے بھی میں نے ایک چینل پہ سنی کہ شاید سپاہیوں کا جو ہے وہ اتنا خیال نہیں رکھا جاتا. آپ نے حال ہی میں انڈیا کے جو سوشل میڈیا پہ ان کے جوانوں کی خبریں آئی تھیں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی. فوج ایک خاندان ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنا خیال پاکستان فوج میں یا افواج پاکستان میں سپاہیوں کا رکھا جاتا ہے، اتنا خیال جو ہے افواج پاکستان میں کسی اور فرد کا نہیں رکھا جا سکتا. آپ نے ملتان جب آرمی چیف گئے تو ان کی بات چیت جو وہاں دیکھی ہوگی، تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی. میں نے یہ بات آپ کو بتاؤں کہ جو سپاہی کا اور افسر کا پاکستان فوج کا رشتہ ہے، اس جیسا رشتہ، اس جیسا مضبوط رشتہ کہیں نہیں ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی دینا چاہوں گا. سن 2008 اور 2009 میں جب ٹیررزم کے خلاف آپریشن پیک پہ تھے تو پاکستان فوج میں جو کیجویلٹیز کی ریشو تھی سپاہی کی اور آفسر کی وہ 1:9 تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 9 سپاہی شہید ہوئے تھے تو ان کے ساتھ 1 آفسر شہید ہوا تھا. اب اگر آپ آرٹیکولیشن میں جائیں تو آفسر کی جو پہلی نمائندگی ہے، موجودگی ہے، وہ کمپنی کمانڈر کے لیول پہ آتی ہے، جہاں پہ 125 سے اوپر جو سپاہی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک افسر ہوتا ہے. جب 9 سپاہیوں کے ساتھ ایک افسر شہید ہو رہا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں 9 سپاہی گئے تھے ان کے ساتھ ایک افسر ساتھ اس آپریشن میں گیا تھا. تو محبت کا اگر یہ رشتہ ہے افسر کا اور سپاہی کا، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سپاہیوں کا خیال نہیں کرتے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب ہم آپریشن میں جاتے ہیں، آج کی فوج کے جو سینئر افسرز ہیں وہ اس جنریشن کے افسرز ہیں جنہوں نے یہ جنگ ہتھیار پکڑ کے خود لڑی ہے. آج کا جو سپاہی ہے اس کا اپنے افسر کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ کہیں آپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس ایکسپوزڈ جگہ پہ آئے تاکہ افسر کے مقابلے میں اگر کوئی جان کو خطرہ ہے تو سپاہی سمجھتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت میں آئے. سر سوری، میں نے تو افسر اور سپاہی کی بات ہی نہیں کی. جی. میں تو اوور آل فوج کی بات میں افسر بھی شامل ہے اور سپاہی بھی شامل ہے. جی. یہ بتا دیں سوال ہے کہ نہیں سوری سینٹرل کمانڈ اپنا وزٹ کیا تھا حالیہ کے قریب، تو ایک کوشچن ہوا تھا ڈان لیکس کے حوالے سے. جی. تو وہ بتا دیں انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی اور حکومت نے جو قربانی دی ہے وہ قربانی قبول ہو گئی ہے. سر ڈان لیک کا جو مسئلہ ہے وہ آپ میڈیا کو یہ بھی سب پتہ ہے کہ وہ اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے. اس کی انکوائری کا ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں اس کا جو رزلٹ ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ لے کے آئے گی، میڈیا کے ساتھ شیئر بھی ہوگا. اور جب تک وہ انکوائری نہیں ہو جاتی اس پہ پھر وہی قیاس رائیوں والی بات ہے جو میں نے کی ہے کہ قیاس رائیں جتنی مرضی کر لیں، اس کے اوپر ڈیسیجن جیسے ہی ہوگا حکومت جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کرے گی.
brief with you word, sir. Can you say a few lines, sir, in English for the international audience, keeping in view the sacrifices of Okay. Pakistan Army I'll do that. in the war against terrorism? I'll do that. Especially, you mentioned the nexus of NDS and RAW. When is Pakistan Army going to launch an operation across the border in Afghanistan to destroy the terrorist sanctuaries of TTP, Okay. which are causing immense casualties, and the blood of Major Jawad Changhezi and others are calling out for such a revenge, sir? Please. Okay. Thank you very much for asking this question. The war against terrorism and militancy which Pakistan as a nation is fighting, we have traveled a long way in this, and we have made significant contributions in this. What we have to do on our side of the border, we have done it, and we will keep doing it. The measures that we have taken along Pakistan-Afghanistan border in terms of improving the infrastructure, capacity and capability, we are comfortable that the stage where we have come, inshallah, will maintain that and will improve this. As regard continuity of terrorism inside Afghanistan, that Afghanistan has to take certain actions, and we are in coordination with Afghan leadership that they required to take certain measures on their side of the border. At present, there are good about 200,000 troops that Pakistan has kept along Pak-Afghan border and FATA and KP. Ideally, having done the job, the troops should come back to the barracks. But why we are not doing it? The reason is that the strategic threat still resides across the border. Till such time the strategic pacification does not take place, that side of the border, we will have to keep a level of presence along the western border. Thank you. Johnson, you just rightly said that the policy decisions are taken according to the national interest. I'm referring to the arrest of detention of Mr. Hafiz Saeed. The same situation existed long before, and we have been running blind eye to it. Have we defined our national interest now, and what factors contributed to that redefinition? National interests are very much defined. State does not function without defining the national interests. I said, national interest existed before, but has it been redefined? Well, state takes the decision which state considers that these are best for the national interest. Have confidence and trust in state that whatever is best for the country, they'll do that. Thank you. افغانستان میں جو ابھی جو ٹیررسٹ اٹیک ہوئے اس کے بعد پاکستان کے اوپر بہت زیادہ بلیم کیا گیا، اور اس حوالے سے آرمی چیف کی جو تھی میٹنگ ہوئی، جو عرب ایمریٹس کے جو تھے امبیسڈر ان کے ساتھ بھی ہوئی، پاکستان کے اوپر لگاتار بلیم کیا گیا. اور اس کے بعد ایک بات سننے میں ہے کہ آرمی چیف جو افغانستان کا وزٹ بھی کر رہے ہیں، ان کے وزٹ کے حوالے سے کیا کچھ ہے، اور اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان کس اسٹیج پر جو ہے ان کا آپس میں روابط اور سارا جو کوآرڈینیشن ہے وہ کس لیول پر ہے، کیونکہ کل بھی ایک سپاہی جو ہے وہ شہید ہوا وہاں پہ کراس بارڈر کی فائرنگ کی وجہ سے جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ افغانستان کی سائڈ پہ جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہ تھوڑی ویک ہے، ادھر جو ٹروپس کی پریزنس ہے وہ کم ہے، ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے بھی ایشو ہیں. یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایک تو بلیم گیم ہے. بلیم گیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ افغانستان کی عوام یا افغانستان کی حکومت یہ چاہتی ہے کیسے ہے. بہت سارے ایسے عناصر جو پاکستان کی طرف ہوسٹائل ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ افغانستان میں جو بھی خراب کام ہو اس کی ذمہ داری جو ہے پاکستان پہ ڈال دی جائے. جیسے میں نے آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹ کہا ہے کہ پاکستان اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور وہ امن جو ہے افغان لیڈ اور افغان اون پیس پروسیس کے ذریعے ہو. لیکن ہم نے اپنی طرف کا کام کرنا ہے، انہوں نے اپنی طرف اپنا کام کرنا ہے. آرمی چیف نے افغانستان بالکل جانا ہے، ایک پلاننگ کا حصہ ہے. جیسے دونوں ملکوں میں کوآرڈینیشن ہوگی تو آرمی چیف جب وہ طے ہو جاتا ہے تو ضرور افغانستان جائیں گے. اور پاکستان کی حکومت کی بھی اور پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں، آرمی چیف ہیں، ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ پاکستان جو بھی کر سکتا ہے جس سے افغانستان میں امن بحال ہو سکے، قائم ہو سکے، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. جی Pakistan for harboring Taliban or Haqqani, whatever. But it was President Ashraf Ghani who issued a statement after speaking to General Bajwa that he told the Pakistani army chief that those who carried out the attack inside Afghanistan are actually based in Pakistan and roaming freely in Pakistan and recruiting. جی What was the response from the Pakistani army chief to these direct allegations? رسپانس وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے
کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا، نہ ہونے دے گا۔ جہاں تک الزامات کی بات ہے وہ بھی میں نے آپ سے بات کر لی کہ کچھ ایسی فورسز ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان اور افغانستان میں جو ریلیشن شپ ہیں وہ کیسے چلیں اور افغانستان میں امن قائم نہ ہو، یا اگر ہو تو وہ کیسا ہو۔ تو افغانستان کی لیڈرشپ کے ساتھ جو رابطے ہیں ہمارے، ان رابطوں کے ذریعے ہی اس پروسیس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، اور یہ رابطے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ جی سر، میں سپریم کورٹ کی ایک رپورٹ کو کوٹ کرنا چاہوں گی، جو کہ سپریم کورٹ کی جو کمیشن ہے جس نے کوئٹہ اسپیسیفکلی کوئٹہ کے حوالے سے ایک رپورٹ دی، اور اس میں یہ کنکلوژن دیا کہ کوئٹہ اور بلوچستان میں سی پیک بھی ہے، آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن ان کی رپورٹ کہتی ہے کہ کوآرڈینیشن کی کمی ہے جو وہاں کی حکومت ہے اور جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان میں بھی۔ آگے آپ کا ٹیک کیا ہوگا؟ کیا کمیشن کی رپورٹ ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کی کوآرڈینیشن کی کمی ہے؟ کیونکہ امن تو آیا ہے، لیکن ان اینڈ آف ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعات تو ہوتے ہیں اسپیسیفکلی کوئٹہ میں۔ جی سر، آپ کا کیا فیڈ بیک کیا ہے؟ جو سپریم کورٹ کی رپورٹ ہے وہ آپ نے دیکھی تو ہوگی۔ جی بالکل، بلوچستان کی صورتحال اتنی خراب نہیں ہے جتنی آج سے چند سال پہلے تھی۔ اس میں ہمارے بلوچ بھائیوں نے ایف سی کا ساتھ دے کے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ساتھ دے کے، اور فوج بھی جو وہاں ہے جو کہ کام کر رہی ہے، بنیادی طور پر ایف سی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو سول ہیں اور سول حکومت ہے وہ مل کے کام کر رہی ہے۔ بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے ان میں۔ وہ کوآرڈینیشن نہ ہوتی تو آج جو رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں وہ بھی نہ ہوتے۔ سی پیک جو ہے وہ اپنی لائن کے مطابق جو اس میں جو ریکوائرمنٹ ہیں جس ادارے کی ہیں، ایف ڈبلیو نے سڑکیں بنائی ہیں، سول انتظامیہ نے اپنا کام کرنا تھا، تو بلوچستان میں بہت بہتری ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سفر جو ہم نے 2008-9 سے شروع کیا اور آج یہاں پہنچے ہیں، اٹ ٹیکس ٹائم۔ اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتری آئے گی۔ تھینک یو۔ جی یہ لاسٹ ٹائم بھی جب ہمیں بریفنگ دی گئی تھی تو جو آپریشنز کے حوالے سے آپ کی کامیابیاں ہیں وہ بلا شبہ اپنی جگہ پر ہیں، کچھ سپلیمنٹنگ ایفرٹ جو تھے وہ دوسری طرف سے بھی ریکوائرڈ تھی، جیسے کہ پروسیکیوشن سائڈ سے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ملٹری کورٹ سے جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں اور سزائیں ہوئی تھیں اس میں صرف 12 لوگ جی لٹکائے گئے ہیں جی تعداد پر۔ جی تو یہ تمام ایفرٹس آپ کے جو اس وقت میں آپ نے کامیابی بتائی ہے، تو مسنگ ایلیمنٹ کس سائڈ پر ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمدی اس وقت کتنی زیادہ ضرورت ہے؟ ٹھیک، مسنگ ایلیمنٹ شاید کسی طرف بھی نہیں ہے۔ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بہت سارے پروسیس انوالو ہوتے ہیں۔ ملٹری کورٹس نے کیونکہ اسپیشل ارینجمنٹ تھی کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ آئی، دیے گئے وقت کے اندر جتنے کیسز آئے وہ آرمی نے جو کورٹس تھیں انہوں نے اپنا پورا کام کیا۔ اب یہ کمپلیٹ پروسیس ہے، جب کورٹ میں آنے سے پہلے بھی اور کورٹ سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس میں جو آخری پروسیس ہے وہ مرسی پٹیشن ہے جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جاتی ہے۔ جو مرسی پٹیشنز گئی تھیں اس میں سے 16 کا فیصلہ جو ہے پریزیڈنٹ نے کر دیا، جبکہ کچھ مرسی پٹیشنز جو ہیں وہ ابھی پائپ لائن میں ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا جائے گا اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ ہوتی جائے گی۔ سر، یہ فوجی عدالتوں کا معاملہ جو ہے یہ ابھی حکومت میں زیر غور ہے۔ جی، کوئی کمانڈر میٹنگ جو ایک ہوئی تھی اس کے ذریعے یہ فوج کی طرف سے یہ رائے سامنے آئی کہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، لیکن حکومت کی سائڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا سست روی کا شکار ہے یہ معاملہ۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے حکومت کوئی سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ اور ملٹری کورٹس جب پہلے بھی بنی تھیں تو ایک سول گورنمنٹ کا جو پروسیس تھا وہ کمپلیٹ ہوا، کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ بنائی گئیں۔ اب جب کہ اس کی سنسٹ کلاز آ گئی اور وہ دوبارہ کنسیڈر کر رہے ہیں تو گورنمنٹ ایز اینڈ وین جب ڈیسیجن لے گی اس کے مطابق ملٹری کورٹس کا جو ڈیسیجن ہوگا اس کے مطابق آگے کام چلے گا۔ تھینک یو ویری مچ جینٹلمین، تھینک یو فار کمنگ۔ ایک سوال جن صاحب، میں حوالہ آپ کو دوں گا انڈیا کے اتفاق کا، جنہوں نے چند مہینے پہلے یہ بیان دیا کہ ایٹمی ہتھیار استعمال نہ کرنے کی جو پالیسی ہے اس پہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے، اس پہ فوج کا کیا رد عمل ہے، آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ آپ نے افغانستان سے جو مطالبات کیے ہیں وہ بجا دیے، لیکن جو بڑے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں وہ تو ایرانین سرزمین سے آئے ہیں، تو ان کے ساتھ بارڈر میکنزم کیسا ہے وہ آپ کے ایران سے آپ کی کیا توقعات ہیں، کیا مطالبات ہیں؟ اس میں سپلیمنٹری چھوٹا سا کر لیتے ہیں کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ 2008 سے ہم ریگولر فائٹ کر رہے ہیں، جبکہ انسرجنسی پچھلے تقریباً 15 سال
سال سے موجود ہے پاکستان کے اندر، لیکن اسٹیٹ آج تک ہمارا نیشنل نیریٹو بلڈ نہیں کر سکی، اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر ابھی تک نہیں بلڈ ہو سکا. تو ایز اے اسٹیک ہولڈر پاکستان فوج کا اس میں باقی اسٹیک ہولڈر کو پش اپ کرنے کے لیے کیا رول؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اینڈ آئی ریسپیکٹ یور کویشچن، لیکن چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. 100% تو شاید کوئی چیز بھی نہ ہو سکی. اگر اسٹیٹ کا کوئی نیریٹو ہی نہ ہوتا، اگر اسٹیٹ کی کوئی ول نہ ہوتی، تو پھر تو ہم وہیں کھڑے ہوتے جہاں 2001 میں کھڑے تھے یا جہاں 2008 میں کھڑے تھے. آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہ بہت بہتر حالات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کا، اس کے اداروں کا، اس کے آرمڈ فورسز کا کوئی نیریٹو چلا ہے. آپ لوگوں نے، میڈیا نے بڑی محنت کی ہے. وہی قوم جو کہتی تھی ہماری جنگ نہیں ہے، آج وہ قوم ساری افواج پاکستان کے ساتھ، اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ تو آپ نے کیا ہے، میڈیا نے کیا ہے. تو یہ نہ کہیں کہ اسٹیٹ کا کوئی نیریٹو نہیں ہے یا اسٹیٹ کامیاب نہیں ہوئی. اسٹیٹ کا نیریٹو بھی ہے، اسٹیٹ کامیاب بھی ہوئی ہے. یہ بڑے کمپلیکس ایشوز ہوتے ہیں، اس کے اوپر وقت لگتا ہے، اس کے اوپر ایفرٹ لگتی ہے. آپ دعا یہ کریں کہ اسٹیٹ کا جو ایفرٹ چل رہا ہے جس میں تمام ادارے شامل ہیں وہ کامیاب ہوں. یہ جو کامیابی ہے یہ ایک سٹیج تک پہنچی ہے. اس کو اگر آپ لاسٹنگ پیس کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، انڈیورنگ پیس کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، تو بھی اس میں بہت کام باقی ہے اور اس میں میڈیا کا بہت کردار ہے. جنگ جو ہے، جو کہ پہلے ہم کر رہے تھے، جو کہ کائنیٹک پورشن تھا اس کا، وہ بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے. اب جنگ رہ گئی ہے دو قسم کی. ایک ہے انٹیلیجنس کے ہاتھوں میں اور دوسری ہے نیریٹو کے ساتھ. نیریٹو آپ کے پاس ہے. آپ سب ہمارا ساتھ دیں، آپ سب قوم کا ساتھ دیں، آپ سب اداروں کا ساتھ دیں اور اس فضا کو اس طرف لے کے جائیں جہاں کہ پاکستان جو ہے وہ اچھے مستقبل کی طرف جا سکے. تھینک یو ویری مچ جینٹلمین. اٹ واز اے پلیجر انٹریکٹنگ ود یو. تھینک یو. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں ہونے والی دہشت گردی سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں. بھارت نے سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچایا. ایل او سی پر بہتری بھرپور جواب کے بعد آئی ہے. دہشت گردوں کے خلاف بہتر بیانی کے لیے میڈیا کردار ادا کرے. آپ کو بتائیں کہ ان کا کہنا تھا کہ حافظ سعید کی نظر بندی پالیسی فیصلہ ہے. نیوز لیک اسکینڈل کی تحقیقاتی رپورٹ جلد جاری کر دی جائے گی.